کہ اصل میں یتیم وہ ہے جس کے والدین اپنے بچوں کی نماز کی، اخلاق کی، عبادات کی، ادب کی تربیت کے معاملے میں بالکل لاپرواہ ہیں۔ جس باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے جہنم کی ایندھن کا انگارہ بن رہا ہے اور وہ اسے جہنم سے بچانے کی تدبیر نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اصل میں حقیقت میں وہ بچہ حالانکہ اس کا باپ زندہ ہے وہ یتیم ہے، اور بے اولاد مر گیا وہ شخص اگرچہ اس کے 10 بیٹے ہوں تو اس کے مرنے کے بعد اس کی میت پہ کھڑی ہو کے اس کا اپنا بیٹا جنازے کی دعا نہ پڑھ سکے، اس کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے اللہ سے استغفار نہ کر سکے، اسے کرنے نہیں آتا۔ یعنی باپ نے بتایا ہی نہیں کہ بیٹا تو جیا، تو زندہ کس لیے ہے، تو نے مرنا کس لیے ہے، تیرے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، تو جائے تو کس طرح دنیا سے جائے، بتایا نہیں، اسے خود نہیں پتا تھا۔ تو پھر آغاز ہوتا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ قرآن مقدس نے جو ہمیں حکم دیا نا، حکم، ہم نے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے باہر لکھا ہوتا ہے اقرا، وہ لکھ کے ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دین کا اور قرآن کا جو آغاز ہوا ہے نا وہ اقرا سے ہوا ہے کہ پڑھو، اس لیے سائنس بھی پڑھو، ٹیکنالوجی بھی پڑھو، انجینئرنگ بھی پڑھو، سب کچھ پڑھو، کیونکہ اقرا سے آغاز ہوا ہے۔ حقیقت بات ہے کہ قرآن کا آغاز اقرا سے نہیں ہوا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا تھا۔ کہ پڑھنا کیا ہے، آپ کے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس طاقت کتنی ہے، اللہ کے اختیارات لامحدود ہیں، آپ کو اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس کا نام علم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ جب میرے بیٹے کو اس بات کا علم ہوگا کہ قرآن کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، سوچے گا ضرور کہ اللہ کے نام سے پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا۔ اب اس نے پیدا کیوں کیا، اس کا نام علم ہے۔ اور پھر جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو علم بھی دیں اور ادب بھی سکھائیں۔ ان دو چیزوں میں فرق اس بات کا ہے، علم بھی دیں اور اپنے بچوں کو کیا سکھائیں جی، ادب سکھائیں۔ علم ہے اللہ رب العزت کی معرفت کا نام۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں انگریزی بولنا علم نہیں ہے، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میتھمیٹکس کے سوالات حل کرنا یہ فن ہے، علم نہیں ہے سر۔ فزکس کو، کیمسٹری کو، اب سائنس کے کسی بھی فن کو جس سے آپ پیسہ کماتے ہیں، فنون ہے۔ علموہم وادبوہم، وہ جو قرآن مقدس نے کہا ہے کہ اللہ ایک نبی بھیج دے، ان میں سے وہ کیا کرے گا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان کو کتاب کا علم سکھائے، مطلب جو قرآن کہتا ہے اس کے ذریعے وہ اللہ کا تعارف کروائے اور اللہ کے احکامات سے اس کے بندوں کو متعارف کروائے، یہ ہے علم۔ اور والحکمہ، اور وہ نبی اپنی سنت کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی سر؟ یعنی ہم نے آج تک اپنے بچوں کی اسکولنگ کا تو بہت سوچا ہے
کہ اسکول کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے فلاں فلاں ہو، لیکن ہم نے کبھی ان کی نماز کی، ان کی اخلاق کی، ان کی تربیت کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور حکم کیا ہے جی؟ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ جہنم سے۔ یہ حکم ہے کس کا جی؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، میں نے بات 2-3 باتیں کرنی ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے مبلغین کی، تو ہمارا آغاز اس بات سے ہے اپنے بچوں کو دین کے شوق دیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کو معمول بنا لیں، اپنے گھروں کو تربیتی سینٹر بنا دیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور پھر کیا ہے، غور کیجیے گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی توجہ ہے جی، تھوڑا سا آگے ہو جائے تاکہ پیچھے میرے دوست نہ پریشان نہ ہو، آگے ہو جائے پلیز۔ یہ بڑی بابرکت مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کی مجلس مکمل ہونے سے پہلے، ذرا غور سے سنیے گا، حدیث پاک آپ کے فائدے کی ہے، دین کی مجلس میں بیٹھنے والے مجلس کے اختتام سے پہلے، اٹھنے سے پہلے اللہ ان کے زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ یہ دین کے لیے بیٹھے، ظاہر بات ہے ہمارا یہاں کا ذاتی مفاد تو نہیں نا ہے، تو دعا کر اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کر لے۔ تو میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا ہے، علم ہے کس کی معرفت کا نام؟ بولے جی، اللہ رب العزت کی معرفت کا نام علم ہے۔ اب سوچئے، کیا میرا بیٹا، کیا میری بیٹی، کیا اس کے پاس یہ علم ہے؟ اگر نہیں ہے تو اگرچہ وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہے وہ جاہل ہے۔ نمبر 2، کیا اس کے پاس ادب ہے، تربیت ہے؟ وہ کون سی تربیت؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا ہے، اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ روایت کر رہی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا، بچے ساتھ آئے ہو؟ ویلکم یار، وہ آیا ہے۔ باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتا میرا بیٹا ہے۔ یار میری بات سنیں، بڑے آئیں گے انشاءاللہ، اب میری بات سنیں غور سے، میں آپ کی توجہ پوری چاہتا ہوں تاکہ کوئی ایک بات ہمارے ذہن پہ کلک کر جائے، بس میرے بھی کر دی، آپ کے بھی کر دے۔ دعا کریے اللہ پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا یہ فتنے کا دور ہے، اور سب سے بڑا فتنہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سر بے دین اولاد سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سر باپ کی ناک سے لکیریں نکلوا دیتی ہے ایسی اولاد۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کہہ رہا ہوتا ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتا، یا کاش یہ میں اس کو مار دیتا، مجھے یہ دن میں دیکھنا پڑتا۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے۔ اللہ کا پیغمبر اس سے کہتی ہیں، بیٹے تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہتے جی بتائیں۔ یہ تمہارے ابو جی ہیں؟ جی میرے والد صاحب ہیں۔ فرمایا 4 باتیں نوٹ کر لو، 4 باتیں نوٹ کر لو۔ نمبر 1، لا تمشی امامہ، جب اپنے ابو کے ساتھ تم بھی جاتے ہو نا، ابو کے آگے نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے۔ ابو کے آگے نہیں چلنا بلکہ، نوجوان بیٹھے ہیں وہ میری بات کو غور سے سن لیں، یہ میری باتیں نہیں، یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں، جو خود نہیں بولتے، اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے، یعنی یہ ڈائریکٹ کس کی باتیں ہیں سر؟ اللہ کی باتیں۔ فرمایا لا تمشی امامہ، اور بیٹے ابو سے آگے نہیں چلنا، پیچھے چلنا ہے۔ 1 نمبر 2، ولا تقعد قبلہ، اور بیٹے اگر تو اپنے ابو کے ساتھ کہیں جائے نا یا گھر آئے تو یہ نہ ہو پہلے تو بیٹھے تھے ابو جی کھڑے ہون، پہلے ابو نے بٹھانا ہے، تو بعد میں بیٹھنا ہے۔ پہلے ابو کو بٹھانا ہے، تو بعد میں بیٹھنا۔ ہمارے نا ایک بڑا مسئلہ ہے،
ہمارے مبلغین نے، ہمارے واعظین نے، ہمارے شعراء نے، ہمارے قوالوں نے، سب نے نا ماں 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 کر کے نا پیو نو ویسے ہی سفارہ کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پیو کی کریے سیکھ جائے گی، ماں ماں ہی ہے. روتی ہے ماں کو سن کے، دھاڑے مار کے روتے ہیں. لیکن باپ کو بالکل ہی ہم نے جیسے کوئی ایکسٹرا ہی چیز ہے جس آگے سفارہ کر دو، سیپ لگا دو. ذخیرہ حدیث میں میں بڑے پتہ کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے. گاڑی دیکھیں، بنگلہ دیکھیں، کوٹھی دیکھیں، مکان دیکھیں، موٹر دیکھیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا. کبھی دیکھا ہے باپ کی دعا؟ دیکھا ہی کبھی نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے سر صاحب؟ کم دیکھا ہوگا. ماں کی دعا دیکھا ہے، باپ کی دعا دیکھا ہے کبھی؟ کبھی بھی نہیں دیکھا. اچھا جا کے لکھوا لینا، پتا کیوں؟ میں آپ کو بات بتانے لگا بڑے کام کی. ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں یہ اللہ کا پیغمبر نے فرمایا ہو کہ اللہ ماں کی دعا قبول کر لیتا ہے یا اللہ ماں کی دعا رد نہیں کرتا. ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے. حیران ہو گئے ہوں گے آپ، یار ماں کی دعا ہے، ماں کے نیچے جنت ہے، وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اور اب ماں کے 3 حق ہے، وہ پتہ کیا؟ صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ماں کمزور ہوتی ہے اس سے کرنا. اس نے پھر پوچھا، وہ ماں کمزور ہوتی ہے نہ کری یار. اس نے پھر پوچھا ماں کمزور ہوتی ہے. چوتھی بات، باپ تو کماتا بھی ہوگا، اس میں اور بھی وسائل ضائع ہو سکتے ہیں. ماں کے ساتھ حسنی سلوک کا ہے. لیکن جب حکم ماننے کا ٹائم آئے نا تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ ماں اور باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ سیدنا حسن نے کہا تھا کہ باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. حکم ماننا ہونا تو باپ کا حق ماں سے بولے. یار میں باتیں پاس سے نہیں کہہ رہا، میری باتیں غور سے سن لیں. اللہ کا پیغمبر کا فرمان ہے ثلاث دعوات مستجاب لا شک فیہن. حدیث پاک کے الفاظ ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی دعا اللہ قبول ایسے کرتا ہے لا شک فیہن. پیغمبر نے کہا کہ اس کی دعا کے ہونے کے بعد بندہ ڈاؤٹ بھی نہ کرے، شک بھی نہ کرے یہ قبول نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، شک بھی نہ کرے. ان میں سے ایک دعا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دعوت الوالد لولدی. جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اس دعا میں شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے، اللہ فوری قبول کر لیتا ہے. تو پتہ کرنا کیا ہے؟ میں پھر اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں. یتیم ہے وہ اولاد جن کے والدین زندہ ہونے کے باوجود ان کو اللہ کا تعارف نہیں کرواتے یا ان کو ادب نہیں سکھاتے، اور بے اولاد مر گیا وہ شخص جو آیا، اس کے 10 بیٹے ہیں لیکن دینی تربیت اور تعلیم دیے بغیر مر گیا، اور بے اولاد مر گیا. بات غور سے سماعت فرمائیے گا. سیدنا لقمان حکیم کے بارے آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. قرآن کی پوری ایک سورت ہے ان کے بارے میں. اس میں نا قرآن نے کہا کہ لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرنا، اللہ سے شرک نہ کرنا. بھائی یہ جو نا دھاگے پہ یقین کر لیا، طویل پہ کر لیا، اور انگوٹھی پہ کر لیا، اور چھلے پہ کر لیا، اور پتہ نہیں بابے پہ کر لیا، یہ یقین مانے یہ سب خرافات. آپ اگر نبی یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ٹائم قرآن سے اٹھائے نا، آپ میری بات کو دونوں پہلو سے دیکھیے گا کہ والدین کی اولاد کی تربیت کے بارے میں ذمہ داری کیا ہے. اور سے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. الفاظ یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو پاس بٹھا لیا اور یہ نہیں پوچھا یار وہ دکان کھلی ہے کہ بند ہے، وہ فلاں فیکٹری کا کی بنے گا، وہ فلاں بزنس اس سے اتنے لینے اس کو اتنے دینے، میرا بیگ حساب کر لو لکھ لو. پتا کیا کہا تھا؟ میری بات سن لیں یار، وہ تو آتے جاتے رہنے ہیں. کہا تھا لبنی ما تعبدون من بعدی. نبی یعقوب کو اپنی وفات کے بعد فکر اس بات کی تھی میرے بیٹے
کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ توکل نہ کر لیں، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکا لیں، کسی اور سے ڈرنے نہ لگ دیں، یا اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہ کر لیں۔ کبھی بچوں کو پاس بٹھا کے یہ بات کی ہے سر؟ نہیں کی۔ سر وہ قرآن نے جو اللہ نے اپنے ایک نبی کے بارے کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کہتی ہے کہ اپنی اولاد کو، بیوی کو نماز کا حکم دو۔ کس کا حکم؟ جنہوں پیو نے آپ نہیں پڑھنی تے فجر ٹائم ستے رہنا تے پتر کے پتر کے پڑھ نماز تو منڈا مان لے گا؟ سر اسے بات سناؤ صحیح مسلم کی، یا دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ اب اصل چیز عمل ہے سر، گلا مطلب کچھ نہیں ہونی ہے، کتابیں پڑھی ہیں باتوں سے، اصل بات عمل ہے۔ پتہ آقا فرماتے ہیں قیامت کا، فرمایا معراج کی رات مجھے دکھایا گیا ایسے لوگ جن کے سر کو 2 بھاری پتھروں سے کچل دیا جاتا ہے، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچل دیتے ہیں، وہ پھر ٹھیک ہوتی ہے، پھر کچل دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل کہتی آقا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو نماز فجر پر نیند کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ یہ کافروں کا عذاب نہیں ہے، وہ کلمہ کو مسلمانوں کے لیے۔ اور کیا کہا کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز گزر گئی ہے، بستر میں لیٹا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں جیسا چاہتے ہو اولاد ہو جائے ویسا مجھے اور آپ کو خود کو ہونا پڑے گا۔ سبب کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کسی مشرک قوم کو جس بھی نبی نے واز کیا نا، اس قوم نے ایک ہی جواب دیا ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آباءنا علی امت وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ ہم خود کچھ بھی نہیں کرتے، ہم نے جو اپنے باپ کو، دادے کو، پردادے کو دیکھا ہے ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو بچوں سے ہم کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو ہم کرتے ہیں بچے اس کو آٹومیٹیکلی ایڈاپٹ کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر اس پہ چل نکلتے ہیں۔ سر کرنا کیا ہے؟ خود کو بھی جہنم سے بچانا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے، ان کی تربیت کی فکر کرنی ہے، ان کی تعلیم، وہ تعلیم جو ان کے اللہ سے ملا دے، اللہ کا تعارف کروانا ہے بچوں کو، ان کو قرآن کی محبت دینی ہے، رسول اللہ کی وہ محبت دینی جس میں انسان اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو رسول اللہ کے تابع کر دے۔ تو یہاں پہ لقمان حکیم کے بارے میں جو قرآن نے ایک بڑا پیارا تصور دیا، وہ کیا تھا کہ لقمان حکیم کہتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرنا۔ ایک کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اور بولا کریں یار، ہم وہ سا بھائی گھر ہی بیٹھے ہیں، اپنے کیا خیال ہے؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ اولاد سے، پت اللہ میں شرک نہ کریں۔ اور پھر دوسرا یا بنی اقیم الصلاۃ، اور بیٹا نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف۔ یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اور تو بیٹے نماز بھی پڑھنا اور لوگوں کو بھی نماز کی نیکی کی تلقین کرتے رہنا۔ اے نہیں کہ میں پڑھ لیا تو کافی ہے، تیرے آس پاس جڑے دوست احباب لینا انہوں نے بچانا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، نماز پڑھو اور ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دو۔ اس لگے گی تم وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ یہ دیکھیں غور کریں، یہ قرآن کی ایک آیت میں ہمیں 4-5 نصیحتیں مل گئی، اور کیا کون رہا ہے لقمان حکیم کسی اپنے بیٹے کو۔ ہمارے بنا کیا ہوتا ہے، بیٹی نے رخصت کر دیا، قرآن چکی رکھ سونا دیا کہ مارکیٹ جو چن کے لے آئی سی تیلی آ کے سر تے رکھ کے انہوں نے کہتے رخصت، وہ بیچاری سر تے رکھ کے لے جاتی ہے، گھر جا کے اتنے رکھ دی تاکہ یہ پیچھا نہ ہو جائے، کسی ہاتھ نہ لگ جائے انہوں، کیونکہ باپ نے اپنے گھر سے اسے قرآن کی محبت دی نہیں تھی۔ اسے بتایا پتر قرآن کتاب ہے توحید کی، دھاگے کی، دم دروز کی اور بعض اذکار کی کتاب ہے، عمل کی کتاب نہیں ہے۔ جبکہ اگر بیٹی کو بتایا جائے بیٹا یہ قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا، وہ قرآن کھول لے، اندر وہ پڑھے کہ لقمان حکیم
اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے تھے وہ میں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کرنی ہے. اور وہ کیا تھا؟ نماز پڑھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. بیٹی پڑھ رہی ہو قرآن، وہ سوچے آج میرے سسرال میں میرے اوپر یہ بھی مشکل آ رہی ہے، وہ بھی آ رہی ہے، وہ بھی آ رہی ہے. حل کیا ہے؟ وہ جب قرآن پڑھے گی قرآن بتائے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جو بھی مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرنا. تو بھائیو کبھی ہم نے بچوں سے باتیں کی ہیں ایسی؟ یار سوچے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے ہم بچوں کو اٹھا کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، ہم ان کو اٹھا کے جہنم کے دروازے پہ خود چھوڑنے جا رہے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے دیندار لوگوں کے بچے، دیندار لوگوں کے بچے، باپ نمازی ہے، مسجد کا متولی ہے، قرآن کا حافظ ہے، سب کچھ ہے، ان کے بچے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں جو بالکل عقیدے بنیادی عقائد سے ہی لا علم ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ لوگ بعد میں دور جدید کے تمام فتنوں کا شکار ہو کے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا بھی انکار کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اس صف میں کھڑا ہو جائے جو اللہ کا انکار کر دے؟ اور یار محنت کریں، کوشش کریں، راتوں کو نیندیں اڑ جانی چاہیے. ہمیں پتا ہو میرے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، نیندیں اڑ جانی چاہیے. اگر پتا ہو میرا بیٹا اپنی دادی سے اپنے چچے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اس کے پاس ادب نہیں ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے. غور کیجئے میری باتوں پہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اگر نیک اولاد ہوگی نا اس کا فائدہ آپ کو اور مجھے ہوگا. کیسے؟ میں نے کہا تھا جو نیک اولاد کے بغیر مر گیا بے اولاد مر گیا. اور جو شخص اس کے والدین اپنے بچوں کی دینی اخلاقی تربیت کے بارے میں بالکل لاشعور ہے، غور و فکر نہیں کرتے، وہ بچے یتیم ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہمارے بچے ہماری موجودگی میں بھی یتیم ہیں یا نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے. ٹائم نہیں اوور ہو گیا؟ بس سب آنتر زیادہ کرنا انہیں آنتر لگا رہا میں ٹھیک ہو گیا. اکثر مجھے کہتے ہیں کہ سان صاحب میں لازم باجو ٹائم بھول جاؤ، ان کی بات نہیں ختم ہوتی. ابھی نہیں کہہ رہے، بعد میں کہیں گے مجھے آپ کے بات. جی میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ دنیا میں نا اس کی زندگی گزاری ہے، اس کے اتنے اچھے اعمال نہیں ہوں گے دنیا میں، لیکن قیامت کو جب اللہ کے دربار میں جائے گا اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا، اللہ اس کی بڑی اونچے درجات بھی کر دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بندہ پوچھے گا اللہ من این لی ھذا، یہ اعمال تو میں نے کیے نہیں تھے، تو یہ میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ اللہ کہے گا باستغفاری ولدک لکا، تو دنیا سے آ گیا تھا، تیرے پیچھے تیرا بیٹا تیرے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہا ہے، یہ اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے تجھے یہ مقام دے دیا. تو پیارے بھائیو یہ آپ کی یہ سیون سٹی کی بات ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا، یہ الفاظ میری بات سننا بڑی تکلیف دہ بڑی اذیت ناک بات ہے کہ میں مر جاؤں میرے پیچھے میرے بیٹے کو میرے جنازے میں پڑھنے کی دعائیں نہ آئیں. یار میں کیسی موت میری ہے والی. وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ٹھیک ٹھاک سٹرونگ مالدار تھے. مجھے خود وہ بندہ بتا رہا ہے جس نے اس بندے کو غسل دیا، تکفین کی. وہ کہتا ہے کہ سر 2 بجے کا ٹائم تھا جنازے کا، 4 بج گئے، کوئی بندہ اس کی میت کو غسل دینے کو تیار نہیں تھا. یہ ابھی بھی سیون اسکول ہے الحبیب نام سے، اس کا جو پرنسپل میں بتا رہا ہے کہ 2 گھنٹے گزر گئے، کوئی بندہ اس کی میت کو غسل دینے کو تیار نہیں تھا. میں نے کہا کہ یار غسل دو کیوں نہیں دے رہے؟ چاروں بیٹے جو بالکل باپ کی وجہ سے باپ کے مال پہ آسائشوں میں تھے، چاروں نے انکار کر دیا ہم نے غسل نہیں دینا. کوئی اور دے دیا کہ ہم نے نہیں دینا. کہتا میں نے کہا یار میرے ساتھ لگو، میں غسل دیتا ہوں، میرا ساتھ تو دے. انہوں نے ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیا. کہتے میں نے 22 سے 2-3 بندے بلائے، میں نے غسل دیا، بعد میں لے گیا. اور اس کے بعد جب جنازے کا ٹائم آیا، کہتے میں نے پوچھا بیٹوں سے جنازے کی دعائیں آتی ہیں آپ کو؟ آپ میں تو کوئی جنازہ پڑھا دے، یا یہ کہیں لکھا ہے کہ مولوی نے پڑھانا جنازہ آ کے؟
اپنے بیٹے کو تیار کرے، وہ آپ کو جنازہ خود پڑھائے. کہتا ہے چاروں بیٹوں میں ایک بھی بیٹے کو باپ کے لیے جنازے کی دعا نہیں آ رہی تھی. سر بتائیں کیا کمایا زندگی سے؟ اولاد وہ بھی اگر آپ کے لیے استغفار کی دعا نہ کر سکے تو کیا ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کی دینی تربیت اور اخلاقی تربیت. میں اگر رپیٹ کر دوں، علم ہے اللہ کی پہچان کا نام، عقیدہ توحید کا نام، اور اللہ کی معرفت کا نام، اور ادب ہے حسن اخلاق کا نام. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو قرآن نے اور حدیث نے، پیغمبر کی سنت نے ہم تک پہنچائی ہیں. سر یہ دو چیزیں، ان کے اوپر ہی اسلام کی پوری کی پوری بنیاد ہے. اور نبی علیہ السلام کے صحابی سے نعرے فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، ادب بھی سکھاؤ، علم بھی سکھاؤ، اللہ کی بھی پہچان کرواؤ، انہیں بتاؤ بیٹے باپ سے بات کرتے ہوئے آنکھیں میں آنکھیں نہیں ڈالنی، چلتے ہوئے باپ سے آگے نہیں چلنا، بیٹھتے ہوئے اپنے باپ سے پہلے نہیں بیٹھے، رسول اللہ کا فرمان ہے. بیٹے جب بھی اپنے باپ سے بات کرنی نام لے کے بات نہیں کرنی، یہ اللہ کا پیغمبر کا فرمان ہے. والدین کے بارے غیبت نہیں کرنی، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اس لیے یاد رکھیں آپ کا بہترین اثاثہ صرف اور صرف نیک اولاد ہے. ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. سر آپ کی نیک اولاد پیچھے ہوگی، سمجھے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. اگر اولاد نیک نہیں ہے، آپ چاہے اللہ کے ولی بن کے دنیا سے چل جائیں، یاد رکھیے گا آپ خسارے میں ہیں، آپ گھاٹے میں ہیں، آپ بے اولاد مر گئے ہیں. آپ کی اولاد اگر نیک نہیں ہے وما علینا الا البلاغ.